چیف جسٹس جو ہے قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان جملوں کے تبادلہ جو ہوا اس پہ بہت زیادہ شور و غل برپا ہے۔ تو اس پر یہ جواب دیا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرح جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب لوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ مخصوص نشستوں سے جڑا ہوا ایک اہم معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے اس معاملے پر سماعت کر رہا ہے، اور بیسیکلی سماعت پھر سے ملتوی کر دی گئی کل 11:30 بجے تک، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہے وہ تفصیلات طلب کی گئی ہیں کہ 2018 میں اور پھر 2024 میں جو مخصوص نشستوں کی تقسیم ہے یا الاٹمنٹ ہے وہ کیسی کی گئی، وہ تمام ریکارڈ ثبوت جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماعت میں جو ہے وہ اہم جو ہے ڈیولپمنٹس بھی ہوئی، اور خاص کر ججز کے درمیان بھی ہمیں نظر آیا کہ کوئی تلخیص کا لفظ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تنزیہ مزاحیہ انداز میں اور کچھ ایسا ہوتا رہا جو پتہ چل رہا تھا کہ شاید ججز کی لائن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ وہ جو ججز سوالات کرتے ہیں ان سوالات سے پتہ چلتا ہے کون جج کس مائنڈ سیٹ سے بیٹھا ہوا ہے، کون جج کس سائڈ پہ جا رہا ہے، کون سا جج کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ اور یہی آج چیف جسٹس جو ہے قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان جملوں کے تبادلہ جو ہوا اس پہ بہت زیادہ شور و غل برپا کیا جا رہا ہے، لیکن دراصل ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن چیف جسٹس صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ جو اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے جو آرگیومنٹ دلائل دے رہے تھے کہ وہ فوکس رکھیں، اور جو ہے چونکہ ٹائم کم ہے اور چیف صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے، تو اس وجہ سے، لیکن جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں وہ بار بار ان سے ایسے سوالات پوچھ رہے تھے بار بار، تو وہ فوکس نہیں کر پا رہے تھے اپنے دلائل پہ، بلکہ ان سوالات کے جوابات دینے میں ان کا ٹائم صرف ہو رہا تھا۔ تو اس پر پھر چیف جسٹس نے جب اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ دلائل جاری رکھیں، تو اس پر یہ جواب دیا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ایک طنز اور لائٹر موڈ کے اندر، مزاح کے موڈ میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی طرح جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا کہ ابھی بات کی اور مجھے سمجھ آ جائے، تو انہوں نے کہا مجھے سمجھنے کے لیے ادھر ادھر کے سوالات کرنے پڑتے ہیں، میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے۔ تو یہ بات ہوئی، تو بہرحال اس پہ بڑا لے دے ہو رہی، اور پھر ایک معاملے پہ یہ بھی تھا کہ جب وہ سوالات کر رہے تھے تو یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کا حق ہے، یعنی یہ مخصوص نشستیں آپ کے سامنے ہے، یہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو جو ہیں وہ دی گئیں، جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ یہ ہماری بنتی تھی، یا سنی اتحاد کونسل کی یہ نشستیں بنتی تھی، مخصوص نشستیں جو دیگر پارٹیوں کو بانٹ دی گئیں، تو یہ وہ اس زمرے میں یا اس تناظر میں جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا۔ شاہ جی صاحب کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو اس کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اس پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں پہ حق کی بات نہیں ہے، یہاں پہ آئین کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ جو آئین کے تناظر میں جو کانسٹیٹیوشنلی جو ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے پھر جسٹس منصور علی شاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں تو اس سے تو پھر یہ سامنے آتا ہے کہ آپ اپنا مائنڈ جو ہے یا فیصلہ جو ہے وہ کر چکے ہیں یا فیصلہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر چیف جسٹس نے واضح طور کے اوپر کہا بھی صحیح کہ ہمیں ان بریک بینیوں میں نہیں جانا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں ایک تو کیس کو دیکھنا چاہیے، کیس ایک لمیٹڈ کیس ہے تو ہمیں اس لمیٹیشن میں رہنا چاہیے، ہمیں باہر کیس سے باہر نہیں جانا چاہیے، کیس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، جو انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو ہمیں اس کے افیئرز کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ہم الیکشن کمیشن نہیں ہیں، ہم وہ فیصلے نہیں کر سکتے جو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا اپنا ڈومین ہے، وہ اپنے طور کے اوپر کام کرتا ہے، ہم اس کے کام پہ ہمیں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، یا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ غلط ہے یہ فیصلہ درست ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے پاس آئے گا، چیلنج ہوگا تو ہم دیکھیں گے، پھر اس کے مطابق جو آئین اور قانون کہے گا یا کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے یا کریں گے۔ تو
پھر انہوں نے کہا کہ خود الیکشن کمیشن کو اگر دیکھ لو تو چیف الیکشن کمیشن کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ آپ اور ہم تو کرتے نہیں ہیں، چیف الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے، سیاستدان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حکومت یعنی وزیر اعظم ہوتا ہے اور شاید اپوزیشن لیڈر جو ہے جو پارلیمان میں ہوتے ہیں وہ مل کے اپوائنٹ کرتے ہیں، تو یہ انہی کا میٹر ہے، انہی کے معاملات ہیں، ہمیں اس معاملات میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین تو بڑا واضح ہے، انہوں نے کہا کہ آئین تو ایک میٹرک یا ایف اے پاس شخص بھی جو ہے وہ آئین کو بآسانی سمجھ سکتا ہے، یہ آئین وکیلوں اور ججوں کے لیے نہیں ہے، یہاں آئین عام انسانوں کے لیے بھی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو ویسے بھی آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے، نیٹی گریٹی میں یا ان بریک بینیوں میں جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ جی 2018 میں کیا ہوتا رہا، فلاں دور میں کیا ہوا، فلاں میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس طریقے سے ہوا، کیا وجہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز سامنے ہے اسی کو دیکھ کے ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا، اور اس پہ جو ہے وہ خاص کر تحریک انصاف کے وکیل ہی میں کہوں گا، جسٹس اطہر من اللہ آج کل بڑی وکالت کر رہے ہیں، اور جسٹس اطہر من اللہ سے میں اصل میں کافی عرصہ جو ہے وہ شاید چھٹیوں پہ تھا اور میں ویلاگ نہیں کر سکا، اور اس کیس کی جتنی سماعتیں ہوئی تو میں آج پہلی سماعت میں نے جو ہے وہ دیکھی سنی۔ تو جسٹس اطہر من اللہ نے اسی کیس کے اندر ایک نوٹ بھی لکھ دیا، اختلافی نوٹ تو میں نہیں کہوں گا، نوٹ لکھ دیا، ابھی تو چونکہ فیصلہ نہیں ہے، اور ہم بہت عرصہ پہلی دفعہ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ نوٹ اس وقت آتا ہے جج کا جب فیصلہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب فیصلہ آتا ہے کوئی جج اس سے اتفاق کر رہا ہوتا ہے، کوئی اختلاف کر رہا ہوتا ہے، جو اتفاق کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو منون مانتا بھی ہے، اس پہ دستخط بھی کرتا ہے، یا پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس فیصلے میں فلاں چیزیں نہیں ہیں تو وہ اپنا اضافی نوٹ لکھ دیتا ہے، اور جس جج کو اختلاف ہوتا ہے وہ اختلافی نوٹ لکھتا ہے۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب نے اس پورے معاملے پہ اپنا نوٹ بھی لکھ دیا۔ اب وہ نوٹ مطلب وقت سے پہلے لکھ دیا۔ اب وہ نوٹ کا مقصد کیا تھا؟ جیسا کہ آپ کو، اور یہ بات زبان زد عام ہو چکی ہے، اب لوگ یہی کہتے ہیں، جو جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہوتے ہیں ان کو بیس بنا کے یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے معزز جج صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کی کھل کے سپریم کورٹ کے اندر وکالت کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کو اگر تحریک انصاف اتنی پسند ہے اور اگر وہ اس کے اتنی وکالت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنی ججی سے استعفیٰ دیں اور روسٹر پہ آ کے اس کی برملا وکالت کریں، کھل کے وکالت کریں۔ یہ کیا ہے کہ آپ جج کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے ان کے لیے پورا کیس تیار کریں، ان کی وکالت کریں۔ یہ پورا کا پورا کیس بیسیکلی اطہر من اللہ جو ہے وہ لائن دیتے ہیں، اور پھر دوسرے دن تیسرے دن تحریک انصاف، یوتھیا بریگیڈ، اطہر من اللہ فین کلب، یہ سب مل کے جو ہے وہ پھر پروپیگیٹ کرتے ہیں، پورے کا پورے معاملے کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ایک خبر بھی آ رہی ہے، وہ شہزاد اکبر جو بھگوڑا پاکستان سے بھاگ کے چلا گیا، جو مشیر احتساب تھا، پتہ نہیں کیا تھا تحریک انصاف کے دور میں، وہ بھی آپ کو اس کا عہدہ یاد ہوگا، جو خود ایجنسیوں کی کیسی دور میں پیداوار تھا، اور جس طریقے سے جنرل فیاض اور انہوں نے یہاں پہ انسٹال کرایا خان کے تھرو، تو اس نے ایک ٹویٹ داغ دیا، اور ٹویٹ میں وہ یہ موصوف لکھتے ہیں کہ جی 2-3 دن پہلے ججز کالونی کے اندر، ججز کالونی ہے یہ سپریم کورٹ کے آگے جہاں پہ منسٹر رہتے ہیں، یہ سندھ ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، خیبر پختون، اس سے آگے جا کے وہ مارلا روڈ والی سائڈ پہ وہاں پہ ججز کالونی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سارے سپریم کورٹ کے ججز کو وہاں پہ کوارٹر یا گھر ملے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ان کے بقول یہ ہے کہ جی ججز کالونی کے اندر جو ہے وہ ایجنسیوں کے ایک بندے کے ذریعے، اور انہوں نے اس کا نام تو نہیں لیا لیکن جو ان کے چیزیں بتلائی ہیں اس سے یہی گمان ہے کہ وہ خواجہ آصف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نہروں میں جو نہاتے پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ میٹنگ کرائی ہے کچھ ججز کی، اور مینیج کرنے کی کوشش کی ہے، اس اہم کیس کو مینیج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جی رہی ہے۔ یہ شہزاد اکبر کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور پھر اس پروپیگنڈے کو آپ کو پتہ ہے وائرل کون کرتا ہے؟ اطہر من اللہ فین کلب اس کو اٹھاتا ہے یا تحریک انصاف والے اٹھاتے ہیں، بیسیکلی یہ دونوں جو ہے گٹھ جوڑ ہے اطہر من اللہ فین کلب اور تحریک انصاف کا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس کا آج ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جی اثر ہو رہا ہے کہ ججز مینیج ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ تصور دیا جا رہا تھا، جو پہلی سماعتیں تھی آج کی سماعت چھوڑ کے، جی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے وہ اس کے پاس اب اکثریت نہیں رہی اور وہ اقلیت میں آ گیا، اور پی ٹی آئی فین کلب جو ہے وہ اکثریت میں چلا گیا ہے۔ تو بہرحال اب
आज जो है समात के बाद जो है अब ये प्रोपेगंडा शुरू कर दिया गया है कि जी वो मैनेज हो रहे हैं, जजेस को मैनेज किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और बला बला। ये एक प्रोपेगंडा छोड़ दिया जाता है, शुर्लियाँ छोड़ दी जाती हैं और वो बंदा खुद कितना काबिल यकीन है, काबिल एतमाद है शराद अकबर, जो मुल्क भी छोड़ के भाग गया, पहले भी इस मुल्क में नहीं था, तो बहरहाल वो आया पीटीआई दौर में अपनी करप्शन की और भाग गया, या जो भी उसके टास्क थे वो पूरे करके भाग गया। तो उसकी जानिब से ये चीज़ें जो हैं वो सामने लाई गई हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं है। तो यूँ असल मकसद ये है कि इस केस पे असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ज़रिए। देखें यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कितने जो है वो रहनुमा आते हैं और हर रहनुमा एक मतलब है दो दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं समाज सुनने के लिए, तो भी यहाँ पे मीडिया टाक करके जो है वो ऐसी परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं और वापस आके भी परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कितनी बातें या ये सारा कुछ, तो ये नरेटिव अपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं और बेसिकली इन जजेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने ये फैसला करना है। अब बात यह है कि बड़ी सीधी सी बात है कि वो एक पार्टी जिसने अपने जो अपना आइन नहीं मानती, वो आइन पाकिस्तान को क्या मानेगी। अगर वो अपना आइन मानती तो उसके मुताबिक इलेक्शन कराते, वो उनसे हो नहीं सके। अब वो जो है हिंदी की चिंदी कर रहे हैं। तो बहरहाल अब ये मामला बड़ा अहम है क्योंकि आगे पूरा पार्लिमान इस पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लावल का एक 3 रुकनी बेंच था जिसने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको स्टे कर दिया था। ठीक है, ये जो मेंबर जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में जो अकलियतों की थी, जो ख़वातीन की नशिस्तें थी, इनको इन पे स्टे कर दिया था और इनको जो सीटें मिली थी उस पर अब मामला स्टे में चला गया। वो एक ही दिन में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक ही दिन में बगैर किसी को नोटिस किए सुने जो है वो फैसला दे दिया, उसको स्टे कर दिया था। ठीक है, अब उस वक्त तो इनको आइन भी समझ आ गया, केस भी समझ आ गया। अब जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये अपना मंसूर अली शाह साहब भी कह रहे हैं जी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो शाह जी की उस टाइम विद इन 5 मिनट अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, ठीक है, कि इसको उड़ाना है। अब वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, लगे देखते हैं अभी खुल के चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि या अल्लाह के दुआ करते हैं कि जो भी फैसला आए वो मुल्क और कौम के लिए अच्छा हो और इस फैसले के दूररस नताइज भी होंगे। और फैसला जैसे काजी साहब ने कहा कि आइन के मुताबिक आना चाहिए, आइन के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं है जी उसका हक मजरू हो गया, उसको हक मिलना चाहिए, फलां होना चाहिए। भाई जिस जो आइन कहता है वो आपने करना है। ये नज़रिया ज़रूरत यहाँ पे नहीं है जी पहले जी वो इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की, या तरमिल्ला साहब ने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, जो इंतखाबी निशान या उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला था, और उसके बाद ये तनाज़ात शुरू हुए जो अभी तक चल रहे हैं। तो बात अब हम क्या कहें, ज़्यादा बात करेंगे तो भी हमें डर और ख़दशा रहता है कि तौहीन अदालत ना हो और फिर ये जज साहब बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, कुछ जज जो है वो नाराज़ ना हो जाए। तो माज़रत के साथ अगर इनको कोई हमारी बात बुरी लगी हो तो हम उनसे फिर से माज़रत करते हैं। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है। अभी कल फिर इस पर समाअत होनी है, तो देखते हैं शायद कल कंक्लूड हो पाता है या नहीं हो पाता। तो बहरहाल इसमें जो भी मज़ीद अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।